آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور مبشر زیدی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جمعرات کو ہم نے پروگرام ایک خبر سے شروع کیا تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ ایک خط بھی ہمیں موصول ہوا تھا جس میں اسد قیصر صاحب کے خلاف سنگین چارجز بھی تھے، یعنی مالی حیثیت سے زیادہ خرچہ، املاک، سرکاری ملازمتوں میں بے قاعدگی، تعمیراتی منصوبوں میں حصہ داری وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ خبر پھیلتی ہر آدمی نے پوچھنا شروع کیا بھائی صاحب کیا چکر ہے۔ تو اسپیکر اسد قیصر صاحب نے پھر ظاہر میڈیا پہ جا کے اپنا موقف پیش کیا اور اس انکوائری کو جھوٹا قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کم از کم اب تک اس انکوائری سے لا علم ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارے جو دوست تھے بہی خواہ تھے، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ سوالات کرنے شروع کر دیے کہ صاحب آپ ایسی بے بنیاد خبریں جو ہیں وہ کیوں، آپ کو تو کم از کم زیب نہیں دیتا ہے، آپ تو ٹویٹر کافی گالیاں پڑی جہاں جان چھوڑا دی تھی۔ تو اس کے بارے میں پھر ملحوظات خبریں شروع ہو گئی کہ صاحب یہ انکوائری تھی یا ریفرنس تھا یا صوبائی جو نیب ہے اس کی کارستانی تھی یا کسی خفیہ ہاتھ نے یہ کام دکھایا، 100 طرح کی چیزیں شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں کہ اسپیکر اسد قیصر صاحب نے کیا کہا اور اس کے بعد اس کیس کو مختلف اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ آپ نے اسمبلی میں 55 لوگوں کو نوکریاں تو دلوائی ہیں نا اپنے حلقے کی؟ نہیں، یہ بھی کتنے کو دلوائی ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جتنی بھی اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ایک لیگل پروسیجر کے تحت ہوئی ہیں۔ اس میں تقریباً ٹوٹل 38 کلاس 4 ہے، 38 کلاس 4 ہے۔ اس میں صرف جو 17 گریڈ اینڈ اباؤ ہے وہ صرف اس وقت ہے 12 پوزیشنز ہے، اور وہ 12 پوزیشن ہو گئے ہیں این ٹی ایس کے تھرو۔ ٹھیک، یعنی پہلے دفعہ اسمبلی میں این ٹی ایس کے تھرو، چونکہ ہم نے نہیں، یہ کیسا این ٹی ایس ہے اور کیسا میرٹ ہے کہ اس میں پورے صوبے سے صرف سوابی کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ بھی چیلنج ہے، میں آپ کو یہ بھی چیلنج قبول کرتا ہوں کہ اگر اس میں سے ٹوٹل ایک سوابی سے ہے، باقی سوابی سے نکلے تو جو چور کی سزا میری سزا۔ یہ 35 کلاس 4 سوابی کے نہیں ہے؟ نہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہوں گے 20+، 23-24 کلاس 4 ہوں گے۔ 35 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے۔ میں اپنے تمام میڈیا ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بنگلہ ڈھونڈے۔ جس نے مجھے وہ بنگلہ دکھایا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو گفٹ میں دے دوں گا۔ میرے ساتھ ابھی تک نیب کی کسی بھی آفس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ میرے سیکریٹریٹ میں کوئی انفارمیشن ہے، نہ مجھے کوئی اطلاع ہے۔ مجھے ساری اطلاع جو ہے نا وہ میڈیا سے ملی ہے۔ جی، اسد قیصر صاحب اپنا 35 کروڑ کا بنگلہ دینے کو تیار ہے اگر آپ ثابت کریں۔ ان کے ساتھ پرویز خٹک وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اس موقع پہ، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ جو ہم نے نیب کے جو ڈی جی ہیں ان سے رابطہ کیا کہ بھائی صاحب یہ کیا چکر ہے، یہ کس طرح کی مہم چل رہی ہے اور یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر یہ جھوٹ ہے تو ہم بالکل پیچھا کریں گے اور سزا دیں گے۔ اور ابھی مہر بخاری کے پروگرام میں ڈاکٹر عارف علوی جو تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے کہا صاحب کہ نیب کے انفارمیشن جو افسر ہیں انہوں نے ایک خط جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انکوائری والا خط ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مبشر زیدی صاحب، ڈیلی مشرق میں بھی یہ خبر چھپی تھی اور اس کے بعد میں نے رپورٹ پڑھی تھی کہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شاید ان پر مقدمہ کروں فار ڈیفیمیشن۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو پورٹلی جمع ہو گئی ہے اس معاملے میں، تو ہم یہ پورٹلی جو ہے اچھال رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ مبشر زیدی صاحب کیچ کیجئے۔ جی سر، پہلی بات تو آپ نے خود ہی کر دی کہ انکوائری کے اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا، وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہ انکوائری جو ہے اس کی جو بھی کمپلینٹ آئی تھی وہ خیبر پختونخوا نیب کے ڈی جی نے اس کو کنفرم بھی کیا اور اس کے بعد وہ چیز ہیڈ کوارٹرز نیب بھجوا بھی دی گئی ہے۔ میری آفیشل سے بات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیکسٹ جو ای بی ایم یعنی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ یہ غالباً کل ہو رہی ہے، انہیں کہا اس کو چھوڑ کے جو نیکسٹ ہوگی اس میں یہ سلسلہ رکھا جائے گا۔
اب نیب کا یہ ہوتا ہے کہ کمپلین آتی ہے, اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے, پھر ریفرنس آتا ہے. تو اب یہ ڈٹرمن جو ہے نیب اس سطح پہ جب وہ یہ سمجھے گی کہ یہ جو ہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, تب ہی وہ اسد قیصر صاحب کو کانٹیکٹ کرے گی. اور ہم نے اپنے پروگرام میں اسد قیصر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اسی وقت ہی دے دیا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ایلیگیشنز لگی ہیں میں ان سب کا سامنا کرنے کو تیار ہوں, جو کہ کم و بیش انہوں نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بھی کہہ دیا. اس کے بعد تحریک انصاف والوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کر دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں جو ہوں سارے الزامات کا سامنا کر رہا ہوں. تو بڑی اچھی بات ہے. بیسیکلی ہم نے کہیں بھی ریفرنس کا لفظ یوز نہیں کیا گیا تھا. تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جو ہے نا رپورٹنگ کی ہوئی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ریفرنس از دا فائنل سٹیج. جب نیب کنونس ہو جاتی ہے تو اور اس کے بعد انویسٹیگیشنز کا جو ٹائم ہوتا ہے, ہم نے انکوائری کا لفظ جو ہے وہ پورا پروسیجر ہے. پورے پروگرام میں ہم نے انکوائری کا لفظ جو ہے وہ, حالانکہ ابھی جو مبشر کہہ رہا تھا کہ شاید ابھی میں آپ کو یہی بول رہا ہوں کہ سر یہ 10 مہینہ کا پروسیس ہوتا ہے فرام کمپلین ٹل ریفرنس, اگر ایوری تھنگ گوز ایز پر. اب کیونکہ معاملہ ہائی پروفائل ہو گیا اور پی ٹی آئی والوں نے جب ہم لوگوں نے یہ چیز بتائی تو خاصے پی ٹی آئی کے جو رسپانس تھا وہ یہی تھا کہ جناب تحقیقات ہونی چاہیے, اگر اسد قیصر صاحب اس میں قصوروار ہیں تو بالکل ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور وی آلسو سپورٹڈ دس کہ یہ ایلیگیشنز ہیں جس کو آج عارف علوی نے جو ہے ایک بار اور بڑھا دی ہے. وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں اب سے 1 گھنٹے پہلے کہ نیب کے انفارمیشن افسر نے کہا ہے کہ یہ جو خط میڈیا میں گھوم رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے نہیں جاری کیا. جی بالکل, وہ اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 دن پیچھے چل رہے ہیں. 2 دن پہلے جو ہے نیب ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ایک سپوکسمین کا بیان چلا کہ جناب یہ جو ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر رہے. اس کے بعد جب خیبر پختونخوا ڈی جی نیب کے پاس بات پہنچی تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ یہ ایلیگیشنز جو ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد اب آج جو میری بات ہوئی ہے نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں, جن صاحب سے بھی ہوئی وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. انہوں نے ہمیں کہا کہ بالکل ہم نے یہ جو کمپلینٹ تھی یہ منگوا لی ہے خیبر پختونخوا کے نیب سے اپنے پاس, اور اب ہم اس کو خود دیکھیں گے. یعنی ایک جو پہلا فلٹر تھا خیبر پختونخوا نیب, وہاں سے انہوں نے وہ چیز لے لی ہے اور کہا ہے کہ ہم اسے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں رکھیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ جو نیب حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایلیگیشنز خاصی سیریس ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور اگین لاء کا ایک بڑا جو ہے اسٹیبلش رول ہے کہ innocent until proven guilty. تو ہم نے بھی ایک چیز سامنے رکھی کہ یہ الزامات آئے ہیں اور نیب اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ کیس بنتا ہے یا ریفرنس بنتا ہے یا نہیں. چونکہ یہ خبر اور یہ خط لیک ہو چکا ہے, لہٰذا جب تک نیب فیصلہ کرے گی کہ یہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں, تب تک اسد قیصر صاحب کا تو ہر ٹی وی شو میں بیٹھ کے جو گلا بیٹھ جائے گا صفائی دے کے, مطلب کیا ہوگا پھر. اچھا نیب کی سر تو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی جن کو بھی پتہ ہے کہ پروسیس ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی سامنے آتا جائے گا. اب آپ انڈیویجولی ہر ایک کو صفائی نہیں دے سکتے, اسی لیے بہتر یہی تھا کہ ہم وہ بات بتائیں جو چل رہی ہے کہ جناب خیبر پختونخوا نیب سے وہ چیز جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز پہنچ چکی ہے اور ایک میٹنگ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کل ہو رہی ہے. اس کو چھوڑ کے جو نیکسٹ میں ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو رکھیں گے, ایویلویٹ کریں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیس بنتا ہے تو ہم اسد قیصر صاحب سے بھی رابطہ کریں گے, ان کا ورژن لیں گے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ریفرنس بنے گا کہ نہیں بنے گا. اتنی سی بات ہے. اگین جب ہم نے پروگرام کیا ہم نے اسد قیصر صاحب کا ورژن بالکل شامل کیا اور کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں الزامات کا سامنا کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں جو سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہیں کہ جناب 38 جو گریڈ 4 کے لوگ ہیں ان میں سے 24 کے قریب جو ان کے اپنے شہر سوابی سے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بھی ان کے اس میں جو ایلیگیشنز لگی, تو میرا خیال میں کوئی چیز چھپ تو نہیں سکتی. اگر یہ چیز اتنی سامنے آ گئی ہے تو اس کی تحقیقات ہوں گی اور اگر وہ ظاہر ہے انوسنٹ ہوں گے تو ہی ول واک فری. اور جو پی ٹی آئی کا پہلا موقف تھا نہیں میں یہی پوچھنے والا تھا, جو پی ٹی آئی کا پہلا موقف تھا زرار, جی وہ یہ تھا
کہ جناب بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. تو وی تھاٹ اینڈ وچ واز لاجیکل کہ بھی تحقیقات ہو جائیں گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ کیونکہ نیب کے ایک اسپوکسمین کی جانب سے اوور دا ویکینڈ ایک چیز آئی کہ جناب ہمیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی ابھی تک, ہم کوئی ایسی انکوائری نہیں کر رہے, جس کے بعد یہ کنفیوژن پھیلا اور سب نے ہمیں کہا کہ ہمیں تو یہ موٹو گینگ نے دی ہے اور یہ تو جی حکومت کی جانب سے انہیں وہ لے گئے ہیں. دے ہی نہ دے, میں تو ایک دفعہ کہتا ہوں وسط صاحب آپ فرمائش کریں کہ معصوم چہرے کے اوپر کچھ نہ کچھ مل جائے. ویسے نیب کی بھی نا, نیب کی بڑی عجیب و غریب پوزیشن ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب ٹوٹ پر بسے تھے نیب کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا ان کا بیان کئی دفعہ, اور آج مراد علی شاہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں نیب کے بارے میں. یہ جو شرجیل میمن کا جو قصہ ہوا ہے, جو مجھے فرینکلی اسپیکنگ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مبشر, آپ کو سمجھ میں آیا ہوا کیا ہے؟ وہ لینڈ ہوئے, پھر وہاں سے نیب کے کچھ پلین کلوز لوگوں نے نیب آفس لے گئے, وہاں سے رہا کر دیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایگزیکٹلی, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہی تو سب آج تمام ٹاک شوز جو ہے وہ اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کیا ایسا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں مجھے انویسٹیگیٹو تھوڑا کرنے دیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایکچولی ہوا کیا, کس لیول پہ کہاں پر وہ ہوئی, کیونکہ ہم اپنے چکر میں پھنسے ہوئے تھے پچھلے 3 دن سے جو ہے, دبا دب ہم پہ لیبل لگ رہے تھے. لیکن دیکھیں نیب آج کل بہت کچھ لگ رہا ہے اور اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو انویسٹیگیشنز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ان صاحب سے رجوع کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف یہ پرابلمز ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ انہیں پکڑا اور گدگدی کر کے چھوڑ دیا. اب اس کے اوپر ساری جو ہے یہ باتیں ہوئی کہ جناب پکڑا کیوں, اور اگر پکڑ ہی لیا تھا تو پھر چھوڑا کیوں. تو یہ ساری چیزیں اپنی طرح ہیں. اب وہ انہوں نے بل بیفور اریسٹ لی ہوئی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے, وہ ہائی کورٹ کا ایک حکم ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ ویسے وہی ہے جو فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہوا ہے پچھلے روز. یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں گرفتار کیا ہے, سمجھ نہیں آئی کہ گرفتار کیا تو رہا کیوں کیا ہے. تو یہ بھی اگین بڑی کنفیوزنگ سچویشن بنی ہوئی ہے. ملک میں کون کب کیوں ایان علی بن جائے اور کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا, پرویز مشرف نکل لے, کوئی نہیں جانتا. nobody knows. That's true. اور دوسرا سر میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب بدقسمتی سے جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکے ہیں کہ کب کسی کو کوئی چھیڑنا مقصود ہو تو فاروق ستار صاحب کو پکڑ لیتے ہیں, چاہے وہ رینجرز والے ہوں, چاہے وہ پولیس والے ہوں, چاہے کوئی اور ہو, ٹیسٹ کیس کے لیے اٹھا کے دیکھتے ہیں. وہ تھالی ہے جس پہ آرٹسٹ جو ہے پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے نا وہ اپنا رنگ ونگ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ صحیح مکسنگ ہوئی ہے یا کبھی کبھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر اس کریم کو استعمال کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی جگہ پہ رب کر لیں کیونکہ الرجک ریئیکشن نہ ہو جائے. تو فاروق ستار وہ کریم یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹیسٹر ہیں, ٹیسٹر. ٹھیک ہے ٹیسٹر, اب سمجھ آئی نا یار, کو پہلے کہہ دیتے تو ٹائم نہ ضائع ہوتا. وقفہ بہت ضروری ہے جناب, وقفہ. ویلکم بیک. اور تقریباً 33 دنوں کی بندش کے بعد آج ایک بار پھر پاک افغان بارڈر کراسنگز کو کھول دیا گیا ہے. آج وزیر اعظم نواز شریف نے اس کا اعلان کیا اور کہا کہ کیا ہیومینیٹیرین بیسس پر انہوں نے کہا جی یہ عوامی اور اقتصادی مفاد میں فیصلہ نہیں تھا, لہٰذا اور ویسے بھی ہمارے برادرانہ رشتے ہیں, سماجی رشتے ہیں, سیاسی جو بھی ہو سکتا ہے. بیچ میں 2 دنوں کے لیے امید ہے کہ افغان حکومت ان وجوہات کا تدارک کرے گی جن کے تحت یہ سرحد ہم نے بند کی تھی. اچھا, اور یہ وجوہات یہ تھی شاید کہ کیونکہ جماعت الاحرار جی وہی بیس کیمپ افغانستان میں ہے اور فضل اللہ بھی وہاں ہے, اور ہمارا موقف تھا کہ افغان حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے, نہیں کرے گی تو اور ان کا موقف تھا کہ آپ بھی ہمارے 85 بالکل وہ ٹٹ فور ٹیٹ تو ہماری چلتی رہتی ہے. اور اچھا تھوڑی سی ایک چیز مجھے جو اس میں نظر آ رہی ہے ذرا ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بارڈر بند کرنے کا فیصلہ وہ ہمارے جو فوج کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے کیا گیا, اور آج جو کھولنے کا فیصلہ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے آیا, جس میں انہوں نے یہ کہا گیا کہ یہ گڈ ول جیسچر تھا, جیسے وسعت نے بھی بتایا. تو اگر
جس پریٹیکسٹ پہ بند کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب جب تک جو ہے وہاں سے آنے بند نہیں ہوں گے یا وہاں افغانستان کارروائی نہیں کرے گا، اس کے بعد ہم پلاننگ میں کہیں نہ کہیں میرے خیال میں تھوڑا سا رہ جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح ٹریڈرز کا پریشر پڑا ہے اوور دا پاسٹ 2-3 ویکس، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اتنا نقصان ہو گیا ہے، پاکستانی تاجر جو ہیں تقریباً 2 ارب کے قریب ان کا بزنس ہے وہاں پر، اور وہاں جاتے ہیں ہماری فیکٹری سے سوئچ سے لے کے روزانہ بھائی 40 کروڑ روپے کا نقصان بتا رہے ہیں وہ. جی بالکل، تو میں وہی کہہ رہا ہوں سر کہ یہ اوور آل جو ہے خاصا پریشر بھی بلڈ اپ ہو گیا تھا. پھر کوئی نہ کوئی میکنزم اگر بات چیت پہ آ کر کے حل ہونا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہم ایکسٹریم سٹیپ پہلے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے آتے جاتے ہیں. نہیں دیکھیں مبشر، آپ نے اپنے لفظ استعمال کیا پریشر کا، تو یہ پوری جو ایکسرسائز تھی یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک بھی تھا، اور اس میں کوئی اتنا حرج بھی نہیں ہے، کبھی کبھی آپ کو پریشر اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور آئی تھنک کیلکولیشن جو تھی، اگر کوئی کیلکولیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ جی بالکل پاکستانی تاجروں کو بھی نقصان ہے لیکن افغانستان کو شاید زیادہ نقصان ہے، چنانچہ ہم اس کو پھر بھی ابزارب کر لیں گے، لیکن ان کے لیے پھر یہ میٹر آف لائف اور ڈیتھ بن جاتا ہے. تو یہی جب آپ کے پاس اور مزید کوئی پریشر ٹولز نہیں ہوتے تو پھر ان طرح کے ان آفیشیل ٹریڈ سینکشنز، کیونکہ یہی تھا ان آفیشیل ٹریڈ سینکشنز اپلائی کی جاتی ہیں. 1 انچ آگے بڑھ سکا، ہاں، نہ افغانستان بڑھ سکا، نہیں وہ بھی نہیں. اسٹیٹس کو وہی ہے، ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا نقصان نہیں، اسٹیٹس کو وہی ہے، اور ہمیشہ ہاتھوں کی لڑائی میں گھاس کا ہی نقصان ہوتا ہے. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے جناب وہ ہے 2 دن کے جو مذاکرات ہیں. واٹر کمیشن کا ہر سال اجلاس ہونا چاہیے، پہلے سال نہیں ہو سکا تھا، تو یہ اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور مبشر آپ کے پاس اس کی کیا خبر ہے؟ جی وسطی صاحب 22 مہینے کے بعد یہ دوبارہ ہوا ہے آج اجلاس، اور آج آپ نے کچھ اخبار بھی پڑھے ہوں گے. اس اجلاس سے پہلے جو خبریں چھپی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس اجلاس سے ایونچولی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اٹکے ہوئے جو ڈائیلاگ پروسیس ہے وہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہو سکتا ہے. لیکن ہماری جو بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈس واٹر کمیشن ایک ٹوٹلی ٹیکنیکل قسم کی بات چیت ہے، اور ٹھیک ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلا رابطہ ہوا ہے دونوں ممالک کے آفیشلز کے درمیان، لیکن اٹ از لمیٹڈ ٹو دا ڈیمز. آپ کو یاد ہوگا بھارتی وزیر اعظم مودی نے جی بالکل کچھ باتیں بھی کی تھی کہ ہم پاکستان کا پانی روک دیں گے، یہ کر دیں گے. اس کے بعد پھر جب ریمائنڈ کرایا گیا کہ جناب یہ ایک معاہدہ ہے، اس کے گارنٹر جو ہے ورلڈ بینک ہے، تو وہ بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جب یہ آج ہوا ہے تو 2 چیزیں جس پہ معاملات ٹوٹے تھے 2015 مئی میں، وہ تھا کشن گنگا اور رتلے ڈیم کا ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹس تھے ان کے ڈیزائنز کے اوپر بات وہ ہوئی تھی. اب وہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ آربیٹریشن میں ہیں، اور اس کے بعد آج جن پہ بات ہوئی ہے وہ پکا دل اور لوئر کلائی اور معیار پن بجلی گھر منصوبوں کے ڈیزائنز پہ. تو اٹس ویری ٹیکنیکل. یہ نہیں ہوتا ان مذاکرات میں کہ ایک دوسرے پوچھے بھائی جان آپ کیسے ہیں، ٹھیک رہے، کیسا رہا، اور تھوڑی بات اٹس ہائیلی ٹیکنیکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مبشر ہائیلی ٹیکنیکل تو ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اردو میں سمجھا دوں، تھوڑا سا میں آسان کر دوں. دیکھیں یہ جو بھارتی کمشنر ہے پی کے سکسینہ، انہوں نے کہا جی کہ جو دریا جہلم پہ کشن گنگا اور جناب پہ جو رتلے ہائیڈرو ہے جس کا مبشر نے ذکر کیا، اس پہ 2 طرفہ بات چیت کر لیں. وہ اچانک انہیں اس لیے یاد آئی کہ پاکستان آلریڈی ورلڈ بینک کی آربیٹریشن لے چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ انڈیا میں جب سے مودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے، اس کے بعد سے جو 6 پروجیکٹ پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے ان میں اچانک تیزی آ گئی ہے. $15 بلین جو ہیں ان کے منظور ہو چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے کشمیر میں اس وقت بجلی کی پیداوار ہے 3000 میگا واٹ انڈین کشمیر میں، تو اب وہ 6000 میگا واٹ ہو جائے گی. اس میں جو 6 ہیں اس میں سب سے بڑا ہے ساول کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دریائے چناب پہ، جس سے 1900 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. اس کے علاوہ کوار، پکلڈل، برسار، کیرتھائی 1 اور 2 سے 1100 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. اچھا ساول کوٹ جو ہے وہ 1991 سے ڈرائنگ بورڈ پہ چلا آ رہا ہے لیکن اب اس میں جو ہے روح ڈال دی گئی ہے، مودی صاحب نے ڈال دی ہے. باقی پروجیکٹ آن این ایوریج پچھلے 10 برس سے منظوری کے مختلف مراحل میں ہیں اور اب ان میں تیزی آ گئی. لیکن کیا
انڈیا پاکستان کا پانی ان منصوبوں سے روک سکتا ہے یا نہیں؟ جی روک سکتا ہے. امریکی سینٹ کی ایک کمیٹی کا یہ کہنا ہے, 2011 میں اس نے کہا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ تنگ ونگ کرنے کی پوزیشن میں ہو ربی اور خریف کی فصل کے دوران اگر انڈیا چاہے تو, لیکن وہ جو ٹوپوگرافی ہے وہ رن آف دا ریور کے لیے تو ہے بہترین, لیکن یہ ہے کہ جھیل کی صورت میں کوئی بہت بڑا پانی سٹور کرے اور وہ پھر چاقو چل جائیں گے. نہیں دیکھیں چاقو بے شک چل جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ چاقو چلانے کے ہی چکر میں ہے. اوکے سوری ٹو سے. اور جہاں تک دیکھیں اب انڈس واٹر ٹریٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, صحیح ہے, 3.6 ملین ایکر سٹوریج فیسلٹی کے لیے الاؤڈ ہے انڈیا کو. ٹھیک ہے, وہ بے شک وہ کبھی یوز نہیں کرتے. اگر 80% پانی نہ روکے پاکستان کا, اگر وہ یہ کام کرنے ہی لگ جائیں کہ جتنی ان کو الاؤڈ ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں, ان زمانوں میں نہر کی فلو بہت زیادہ تھی, اب کم ہے. اس وقت پہ ورلڈ بینک کے مطابق اور IMF کے مطابق 4th موسٹ واٹر انٹینسو یوز کنٹری ہے پاکستان. مطلب کہ آسان الفاظ میں ہماری پوری اکانومی کا دار و مدار ہی پانی کے استعمال پر ہے. 1. سیکنڈلی ورلڈ بینک کے مطابق اگین 3rd موسٹ واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہے. اگر 1000 کیوبک فیٹ کے نیچے آپ کا لیول آتا ہے, ہم ہیں 1021 پہ, مطلب وی آر ایٹ دا بارڈر لائن. تو اگر انڈیا اپنی پوری کیپیسٹی جو ان کو لیگلی الاؤڈ ہے وہی اگر اسٹور کرنے لگ گئی تو دیٹ از اے واٹر وار. حالانکہ انہوں نے ٹریٹی کو 20% تو سٹور کر سکتے ہیں. ہاں, حالانکہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو وائیولیٹ نہ کیے ہوئے بھی وہ آپ کو سکویز کر سکتے ہیں, اور یہ ہے مودی گورنمنٹ ایکسپیکٹڈ. میں ایکسپیکٹڈ تو ہے یہ چیز کہ وہ اس پہ کیپیسٹی ہے کہ وہ پانی روک سکتا ہے, اور یہ چیز کہ وہ پانی روکے گا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مطلب میں اس کو نہیں بالکل ہے, اس لیے کہ الگ الگ ہیں کہ یہی انڈیا, یہی مودی 6 مہینے پہلے تک کہہ رہا تھا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی بکواس سے پھاڑ کے پھینک دو. ٹھیک ہے, اب وہ آ گئے خاموشی سے جب کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی, اور اس بات یہ یاد دلایا گیا کہ بعض ٹریٹی جو ہیں وہ اسٹیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتے, اور وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. اور بالخصوص پانی والے جو ٹریٹی ہیں جن میں لائف لائن والے مسائل ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں پھاڑے جاتے. تو اس کے بعد ان کی شاید بات سمجھ میں آئی, اسی لیے انہوں نے اپنا کمشنر بھیج دیا. لیکن پتہ ہے میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. آئی تھنک یہ سب ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں ان مائی پرسنل اوپینین. ٹھیک ہے, اور میں سید جماعت علی شاہ جو سابق انڈس واٹر ٹریٹی کمشنر تھے, واٹر کمشنر پاکستان کے, ان کے موقف سے میں اگری کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انڈیا کی سکسیسفل اسٹریٹجی رہی ہے, اس میں انٹرنیشنلی آربیٹریشن ایفرٹس کو ان لوگوں نے اسٹال کر دیا ہے. اب آپ کو ان باتوں میں لگائیں گے کوئی حل نہیں نکلنا. ان دا مین ٹائم وہ یہ ساری پروجیکٹس جن کا آپ نے ابھی مینشن کیا ان کو فاسٹ ٹریک کریں گے. بڑے سنگین الزامات ہیں یہ, تو سنگین الزامات اپنی جگہ, اور یہ ہے اپنی جگہ, یہ ان کا ایکسپیرینس اس معاملے میں نیکسٹ منتھ جو ہے اجلاس بھی ہے رتلے ڈیم کے اوپر. پاکستان اور بھارت کے جو آفیشلز ہیں وہ ملیں گے بھی اگلے ماہ واشنگٹن میں, which also goes to prove کہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ورلڈ بینک بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بائیلیٹرلی اس چیز کو ریزالو کریں. لیکن سر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی جو ایک زمانے میں اہمیت تھی نا, اب اس دنیا میں نہیں رہی. I'm very pessimistic about this issue. آپ پیسمسٹک ہیں, میں اتنا پیسمسٹک نہیں ہوں. یہ ڈسپیوٹ اسی طرح چلتا رہے گا, لیکن انڈیا پانی روک سکتا ہے ایک الگ بات ہے. انڈیا پانی کیا روک لے گا میں نہیں مانتا. سر آئی تھنک ان کے پاس اگر ایک دفعہ آپشن آ جاتی ہے نا آپ کے پاس, وہ آپشن استعمال ہوتی ہی ہے. ریجنل جو شطرنج ہے اس میں وہ آپشن بڑی مشکل سے آئے گا ویسے سر, لیکن جب آپ چیک میٹ کے ڈینجر میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ریئیکشن بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. باقی باتیں ہم وقفے پہ کر لیتے ہیں. یہ میری طرف سے کینسل لے لیں, وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. مجھ سمیت تقریباً ہر دانشور میں ایک بہت ہی بنیادی خرابی ہے. ہم لوگ وہی دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں, جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے. ہم نے کہا مودی کو ٹکٹ نہیں مل سکتا, یہ تو گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے, پورا ہندوستان اسے ریجیکٹ کر دے گا. یہ کیسے دے گا؟ اڈوانی جی بھی اس کے خلاف ہیں, اور اگر ٹکٹ مل بھی گیا تو یہ تو لٹیا ڈبو دے گی بی جے پی اپنی. ایک سیکنڈ کے اندر مودی جی آ گئے. ہم نے کہا ٹرمپ شکل سے بے وقوف لگتا ہے, اس کو تو گھر والے نہ ووٹ دیں, اس کو تو اس کی بیوی نہ ووٹ ڈالیں.
آپ کے سامنے. اور آپ اسی شو پر آپ نے مجھے 10,000 روپے بھی دیے. جی دیے تھے. 10 کے بعد تو اب میں بات کر سکتا ہوں, آن دا ریکارڈ اب آپ بات کر سکتے ہیں. اور پھر پچھلے ہفتے انڈیا میں ہر دانشور جو ہے وہ کہہ رہا تھا بی جے پی یہ کہاں سے یو پی کے الیکشن جیتے گی. مایاوتی 100 مسلمان امیدوار اس نے کھڑے کیے ہیں اور یہ تو بھس بھر کے رکھ دیں گے. پنجاب کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے تھے, آپ کے بارے میں بی جے پی نے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا ہے. مسلمان یو پی اتر پردیش میں 20% ہیں. آج تک نہرو سے لے کے آج تک کوئی اگنور نہیں کر سکا, اور کم از کم آدھی سے زیادہ سیٹوں پہ مسلمان ووٹ ہی فیصلہ کرتے ہیں. بی جے پی نے جناب 403 سیٹوں پہ کوئی 350 امیدوار کھڑے کیے, ان میں سے 312 جیت گئے. ایک بھی مسلمان کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں ملا, اور بی جے پی نے 75% سیٹ. اچھا, جس پارٹی نے مسلمان کینڈیڈیٹس کو 100 ٹکٹ دیے تھے, مایاوتی, جس کے بارے میں ہم جیسے دانشور کہہ رہے تھے صاحب لینڈ سلائیڈ, اس کو 16 سیٹیں ملی. اب وہ بتا بھی نہیں رہی. اچھا, پھر یہ ہوا کہ اچھا جناب ٹھیک ہے بی جے پی جیت گئی, کوئی بات نہیں. اب جناب یہ کوئی وہ ہے جو ارون جیٹلی ٹائپ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو سوبر نان کنٹروورشل, اور کسی نے کہا صاحب یوگی آدتیہ, ارے پاگل ہو گیا تم ہیں, وہ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, جس کے خلاف پتہ نہیں درجنوں اقدام میں قتل کے مقدمات ہیں اور ہیٹریٹ کے مقدمات ہیں, وہ کہاں سے آ گیا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یوگی آدتیہ ناتھ نے چیف منسٹر بن گیا اور اس کی کابینہ کا اعلان بھی ہو گیا, اور یوگی صاحب جو ہیں اگلے 5 سال رول کریں گے اتر پردیش پہ. ایک بات مان لیں, میں ڈے 1 سے جب سے مودی آیا ہے, جب بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ سر جب ریڈیکل پاور میں آتا ہے تو وہ ماڈریٹ نہیں ہوتا, وہ اپنا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرتا ہے. نہیں مانتے تو جرمنی کے یہودیوں سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک کہانی بتا دیں گے. نہیں یار, یہ تو ووٹ لینے کے لیے ہٹلر ایسی باتیں کرتا ہے, اصل میں پاور آ کے ہمیں تو وہ نہیں بھیجے گا گیس چیمبرز میں. لیکن پھر آخرکار ایسا ہو گیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ 47 رکنی کابینہ بن گئی یوگی آدتیہ ناتھ کی. اب یار یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا کہ 20% ریاست میں مسلمان ہیں. چلے ٹھیک ہے, ٹکٹ نہیں دیا, لیکن مسلمانوں کا سمندر میں ٹوکن بندے کو تو بٹھا دو. تو انہوں نے کیا کیا کہ 47 میں سے ایک وزیر بنایا مسلمان, اس کا نام ہے محسن رضا. اب محسن رضا صاحب کتنے ایکسپیرینس سیاستدان بی جے پی نے چنے انہیں وزیر کے طور پہ. یہ ایک دفعہ رنجی ٹرافی کھیل چکے ہیں کرکٹ کی. اوکے, میں بھی پوچھنے والا تھا. کرکٹر ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں. پھر ایک دفعہ 1995 میں مقابلہ حسن میں پرنس آف لکھنؤ کا ٹائٹل. ناٹ بیڈ یار, دعوت ہے. ایک جو سی وی ہے اس میں ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. پھر دوردرشن کا ایک ڈرامہ نیم کا پیڑ, اس میں اداکاری بھی کر چکے ہیں. یہ ہے ان کا ٹوٹل ایکسپیرینس. تو بہت کوالیفائڈ ہیں. اور محسن رضا صاحب, اچھا محسن رضا صاحب 20% یو پی کے مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, خوبصورت تو ہے نا یار. اب ایک مسلمان کیبنٹ میں لیا گیا ہے اور ایک ہی سکھ بھی کیبنٹ میں لیا گیا ہے, مہندرا سنگھ, جبکہ یو پی میں سکھوں کی آبادی ہے 0.39%. ہاں, تو اب کیا چاہتے ہیں, کوٹا سسٹم ہو؟ اب نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا. دیکھیں, جب موہن صاحب جو ہیں یوگی آدتیہ ناتھ بن گئے تو اس کے بعد تو آپ چاہیں نہ چاہیں. یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں تو تھوڑا سا بتائیں. تھوڑا سا کیا چیز؟ ہاں میں بتاتا ہوں. یہ صاحب جو ہیں یہ 5 دفعہ لوک سبھا کے چناؤ جیت چکے ہیں. 98 سے آج تک انہوں نے کوئی الیکشن نہیں ہارا. یہ گورکھ ناتھ ٹیمپل جو گورکھپور ہے اس کے مہنت یعنی چیف پریسٹ ہیں, اور یہ ان کی ایک ذاتی ملیشیا بھی ہے ہندو یووا واہنی, جس کا مقصد ہے گو رکشا اور ہندو ثقافت کی وہ تحفظ ہے. اچھا جناب, ان کی جو کوٹیشنز ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس طرح کے آدمی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ موقع, وی ایچ پی کا فنکشن تھا بنارس میں 2015 میں, انہوں نے کہا جی موقع ملا تو ہم ہر مسجد میں گو ماتا اور گنیش جی کی مورتیاں رکھیں گے. اوکے. پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ جو ہندو والدین ہیں وہ لو جہاد سے خبردار رہیں, اور اس لیے کہ
آج کل جو مسلمان لونڈے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو وہ شادی کا لالچ دیتے ہیں, شادی کر بھی لیتے ہیں تاکہ انہیں مسلمان بنا سکیں. ہاں, جو مطلب ایک بندہ مسلمان کو الیکٹ نہیں کر سکے, ان میں اتنی پلاننگ ہے. ہاں, تو یہ جو لو جہاد جو ہے یہ اس طریقے سے اب ہمارے تعداد کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ویڈیو جس میں کوئی تاریخ نہیں ہے, وہ بڑی پھیلی ہندوستان میں, وہ تھی یوگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہندو لڑکی کا اگر دھرم بدلا جائے گا تو ہم 100 مسلمان لڑکیوں کا دھرم بدلیں گے. اور پھر انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی پہ روک لگائے, اس سے جو سنتولن ہے آبادی کا ہندو مسلم ریشو وہ گڑبڑا جائے گا کچھ ہی سالوں کے اندر. ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ایک ہندو مارے جاتے تو ہم پولیس کے پاس تھوڑی جائیں گے, ہم تو 10 مسلمان ماریں گے. 100 مسلمان. اچھا, کم نہ کریں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2015 میں دلی کے قریب دادری گاؤں میں اخلاق احمد کو ہلاک کیا گیا تھا, کیونکہ بقول جو ہلاک شدگان تھے انہوں نے کہا کہ جی اس نے گائے کا گوشت اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. بعد میں فورینسک ٹیسٹنگ بھی ہوئی تو وہ مٹن نکلا, وہ نہیں تھا, لیکن وہ اخلاق احمد مر چکا تھا. اچھا, قاتلوں کی ڈی این اے ٹیسٹنگ نہیں ہوئی, جو گوشت تھا اس کی فریج میں اس کی ڈی این اے ٹیسٹنگ 2 مہینے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ سب سے اہم وشے یہ ہے کہ یہ چھان بین کی جائے کہ اخلاق احمد 2 بار پاکستان گیا تھا, مرنے سے پہلے کس چکر میں گیا تھا, اور اس کے خاندان کی تب تک جو سرکار مالی مدد کر رہی ہے وہ بند کی جائے. عامر خان مشکوک مسلمان ہیں, یوگی صاحب آن ریکارڈ کر چکے, ایکٹر عامر خان. اچھا, مدر ٹریسا جو ہیں وہ کرسچن مشنری تھی. بیسیکلی ان کا مشن انسانیت کی خدمت نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ کتنے ہندوؤں کو وہ بیپٹائز کر سکتی ہیں, عیسائی بنا سکتی ہیں. شاہ رخ خان حافظ سعید کی طرح دہشت گردی کی زبان بولتے ہیں, لیکن اگر لوگ شاہ رخ خان کی فلمیں نہ دیکھیں تو شاہ رخ خان بھی عام مسلمان کی طرح جوتیاں چٹ کھاتا ہوا پھرے گا. یہ یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں انہوں نے کہا ہے. اچھا جناب, اب یہ بن گئے ہیں چیف منسٹر. اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کی تو میں پریڈکشن نہیں کر سکتا, وزیر اعظم بنیں گے ایک دن, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ ایک کوٹیشن اور آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. ان سے پوچھا کہ صاحب آپ پولیٹکس میں جو ایکٹیو ہوئے کس بنیاد پہ ہوئے؟ انہوں نے کہا میں سیاست میں عہدے کے لیے تھوڑی آیا ہوں, میں تو مشنری جو جذبہ ہے اس کے تحت آیا ہوں. اس نے کہا ایودھیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ جب ایودھیا کا متنازع ڈھانچہ گرانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکا تو مندر بنانے سے کون روکے گا؟ Well, there you go. And again میں ایک بات پھر کہوں گا کہ مطلب مبشر آپ ہمیشہ بڑے ہوپفل ہوتے ہیں نا کہ پاکستان انڈیا کے بیچ میں کوئی آئس بریک ہوگی, تھا آئے گا. نہیں آئے گا, اور انہی لوگوں کی وجہ سے نہیں آئے گا, کیونکہ ڈومیسٹک پالیسی کو آپ فارن پالیسی سے زیادہ ڈفرینٹ نہیں کر سکتے. جب اس طرح کے لوگ ڈیلیبریٹلی آپ حکومت میں ڈالتے جاتے ہیں نا سر, تو اٹ ڈزنٹ ورک. محسن رضا بنا دیا ہے اس سیگمنٹ میں, تو آپ کچھ بولے سر. آپ جو ہے میں یہی کہوں گا کہ جو رائٹ ونگ ہوتے ہیں نا, جب اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاور کے ڈائنامکس بہت فرق ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے. مجھے یاد ہے جب اٹل بہاری واجپئی بنے تھے بی جے پی کے وزیر اعظم, تب بھی یہ کہا گیا تھا بہت, اور وہ سب سے پہلے انہوں نے ہی جو ہے وہ دوستی بس لے کر کے یہاں آئے تھے. اٹ ڈیپینڈس کہ پاور کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں, اور جب آپ پاور سے باہر ہوتے ہیں تو فرق ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ یو پی کے عوام جو ہے نہیں. دیکھیں سر, میرا جو اس میں بڑا ایک سمپل موقف ہے, بریک لینی ہے تو میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. اگر کوئی اس الیکشن پلیٹ فارم سے الیکٹ ہو کہ کافر مبشر کافر, تو وہ الیکٹ ہونے کے بعد وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا, وہ اس کو قانون میں تبدیل کر دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری انسانی تاریخ کہہ رہی ہے. آپ مجھے ایک ایگزامپل نکال کے دے دیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. لیکن کانگریس نے کڑی نکتہ چینی کی ہے یوگی کے چیف منسٹر بننے پہ, اور سی پی آئی ایم کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کڑی نکتہ چینی. بس اب تو گیم اوور ہو گیا نا یار, بس صحیح ہے, اب بریک لے لیں. ویلکم بیک. بزنس کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں, اگر آپ نے اپنے پروفٹ کو بڑھانا ہے,
تو آڑتی یعنی مڈل مین کو اٹھا کر سائڈ پر پھینکو. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ فرض کریں کہ میں اپنے کچن کو چلانے کے لیے گھر پہ اچار بناتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں 100 روپے کی بوتل بیچتا ہوں وسعت اللہ خان صاحب کو جو ایک آڑتی ہیں. وسعت اللہ خان آگے جا کر مبشر زیدی کو بیچتے ہیں جن کے اسلام آباد میں بہت بڑی دکان ہے 150 روپے میں, ٹھیک ہے, تو 50 روپے آپ بنا رہے ہیں. تو اسے بہتر نہیں ہوگا کہ میں وسعت اللہ خان کو کہوں کہ نہیں ہٹ جائے, میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں مبشر سے, اس کو میں 140 میں بیچ دیتا ہوں, اس کے 10 روپے بچ گئے, میرے 40 روپے مزید بڑھ گئے. تو جب میں نے دیکھا ایک پرومو ایک نجی نمبر 1 نجی چینل پر کہ آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر پاکستان کے ہیں, پریزیڈنٹ چیئرمین یا کو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ ایک ٹاک شو کریں گے, تو میرے ذہن میں بالکل یہی بات آئی کہ یار یہ بالکل آڑتی کو ہٹانے کا چکر ہے. کیونکہ آخرکار ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹاک شوز پر, ہم بھی دکاندار ہی ہیں ایک طرح سے, اور ہم سیاستدانوں کو بلاتے ہیں, اس کام کا ہمیں تنخواہ ملتی ہے. تو بہتر نہ ہو کہ اینکر یعنی آڑتی اینکرز کو سائڈ پہ رکھیں اور ڈائریکٹلی پولیٹیشینز خود ہی شوز کر لیں. تو یہ میں نے ایک اس کی انٹروڈکشن بنائی تھی, لیکن انفارچونیٹلی شو شروع ہونے سے کوئی 5-10 منٹ پہلے بی بی سی اردو پر ایک رپورٹ آئی کہ فرات اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کوئی شو وہ نہیں کر رہے, وہ تو ان کا ایک انٹرویو تھا, اور اس کو اس طرح پیش کیا گیا تھا کہ وہ شو کر رہے ہیں بالکل جس طرح ایک اور سابق صدر کا شو بھی پیش کیا گیا تھا. میں بات کر رہا ہوں جنرل ریٹائرڈ ایکس پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کی. سب سے پہلے پاکستان ان کا بھی ایک پرومو چلا تھا بڑے دھوم دھمکے سے, طاہر القادری کا بھی میرے خیال ایک پرومو چلا تھا, اور وہ بھی ایونچولی میرے خیال یا تو انٹرویوز بن گئے یا تو آن ایئر نہیں ہوئے. اگر پرویز مشرف صاحب کا شو چل گیا ہوتا تو میں ایک اور یہاں پہ ایک جملہ کہہ دینا چاہتا تھا کہ جی آپ مطلب حسن اتفاق دیکھیں کہ پہلے وہ صدر تھے, پھر آصف زرداری صدر تھے, پہلے ان کا شو چلا, پھر آصف زرداری نے وہی سلاٹ ٹیک اوور کر لیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا ہی چلے گا کیا؟ اور دونوں نے سیم ٹائٹل کے ساتھ شو چلانے کی کوشش کی. پاکستان کھپے کا اردو مطلب ہے سب سے پہلے پاکستان. یار یہ پوائنٹ میں نے نہیں سوچا تھا وسعت اللہ خان. اچھا مبشر اب آپ جو ہیں محسن رضا نہ بنیے, کچھ بولیے. بول دے نہیں تو پھر بعد میں تم باتیں کرتے ہو کہ نہیں بولنے دیتے. سر اگر آپ موقع دیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ٹائم حالانکہ ہمارے موجودہ صدر صاحب کے پاس ہے, ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. کوئی اگر شو وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹس ڈو اسپیک ٹو دا پیپل. تو اس طرح کے شوز میں ایک بڑا مزے کا واقعہ آپ کو اگر سناؤں, ہمارے ایک کولیگ ہیں متی اللہ جان صاحب, آپ بھی جانتے, انہوں نے 3 دن پہلے قاہرہ صاحب کو فون کیا اور کہا کہ جناب سر آپ کو جو ہے شو پہ بلانا ہے. انہوں نے کہا میں تیاری کر رہا ہوں. تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا سر میرے شو پہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تمہارے شو پر نہیں, میں اپنے شو کی تیاری کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ اپنے شو کی تیاری کر رہے ہیں تو جہاں آپ کی اصل ڈیوٹی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین تو وہاں کیا کرتے ہوں گے. تو اس پہ خیر بہرحال یہ تو آگے بات نکل جائے گی. تو جس کا کام اسی کو ساجھے والی بات بھی ہوتی ہے, اور اگر پولیٹیشنز نے خود کرنا ہے تو میرے خیال میں پھر اس کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ جناب ہم یہ کرنے آ رہے ہیں. اور نہیں یہ جلد نہیں سر, یہ ایسا نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیشنز نے یہاں بیٹھ کر ہمارا کام کرنا ہے تو پھر ہمیں سیاست میں جانا چاہیے. اس سے زیادہ بڑا کوئی بدلہ ہو نہیں سکتا. ہاں بالکل, آخرکار ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. کیوں کسی نے سرکا تھا یہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا. دونوں جو ہیں زرار و مبشر یہ انتہائی جیلس ہیں. میرے خیالات اس کے برعکس ہیں. جس کا کام اسی کو ساجے جو ہے میڈیا پہ نہیں ہوتا. یہاں پیرا ٹروپرز آتے ہیں, وہ شو کرتے ہیں, پتہ نہیں جرنلسٹ ان میں کتنے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں. تو اگر سیاستدان ڈائریکٹ آ رہا ہے, ایک جملہ میں نے سوچا, ڈائریکٹ آ رہا ہے, ایک جملہ میں نے سوچا, اگر کیونکہ اب سب کچھ اب اگر مگر پر مبنی ہے نا, کیونکہ اب تو فرات اللہ بابر نے بات کر دی. اگر مشرف صاحب کا شو ہوتا تو پتہ ان کا شو کیا سائن آف کیا ہوتا جب شو اینڈ پر پہنچتا. مک گیا تیرا شو, مشرف گو. آئی تھنک اس کو ہمارا بھی سائن آف سمجھ کے شو آف کر دیجیے. اوکے.